السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ کی اجازت سے امید ہے کہ آپ بھی خیریت ہوں گے اور ہم بھی خیریت ہے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں ایک اللہ والے حکیم کی کہانی۔ دوستوں، ایک حکیم صاحب ہوا کرتے تھے جو بہت ہی نیک دل اور دیندار تھے، جن کا دوا خانہ ایک پرانی عمارت میں تھا۔ حکیم صاحب روز اپنے دوا خانے سے پہلے اپنی بیوی سے کہتے کہ جس چیز کی ضرورت تم کو آج ہے وہ تم ایک کاغذ پر لکھ کر دے دو، تو ان کی بیوی لکھ کر دے دیتی۔ حکیم صاحب اپنی دکان پر جا کر سب سے پہلے اس پرچے کو کھولتے اور بیوی نے جو کچھ لکھا اس پرچے پر اس کا حساب لگاتے، اور اس کا حساب لگانے کے بعد پھر اللہ سے دعا کرتے کہ اے خدا، میں تیرے حکم کے تعمیل میں ہوں، تیری عبادت چھوڑ کر یہاں دنیا داری کے چکر میں آ بیٹھا ہوں۔ جیسے ہی تو میری آج کی ضرورت پوری کرے گا، میں اسی وقت یہاں سے اٹھ جاؤں گا۔ اور پھر یہی ہوتا، کبھی صبح کے 7 بجے، کبھی 11 بجے حکیم صاحب اپنے مریض سے فارغ ہو کر اپنے گھر چلے جاتے۔ ایک دن حکیم صاحب نے اپنی دکان کھولی اور رقم کا حساب لگانے کے لیے پرچی کھولی تو پرچی کو دیکھتے ہی رہ گئے۔ ایک لمحے کے لیے تو ان کا دماغ گھوم گیا۔ ان کو اپنی آنکھوں پر وشواس نہیں ہو رہا تھا، لیکن جلد ہی انہوں نے اپنے آپ پر قابو پا لیا۔ اس پرچے پر چاول باجرے کے علاوہ ان کی بیوی نے لکھا ہوا تھا بیٹی کے دہیج کا سامان۔ حکیم صاحب کچھ دیر سوچتے رہے، پھر جب چیزوں کی قیمت لکھنے کے بعد دہیج کے سامان کی لسٹ آئی تو یہ خدا کام ہے، خدا ہی جانے۔ پھر وہ اپنے کام میں لگ گئے۔ ایک دو مریض آئے تھے جن کو حکیم صاحب نے دوا دیا، اور اسی وقت ان کی دکان کے سامنے ایک بڑا سا ٹرک آ کر رکا۔ لیکن ٹرک کے اندر کون ہے، ان کو حکیم صاحب نے کوئی توجہ نہیں دی، کیونکہ کئی ٹرک والے بھی حکیم صاحب کے پاس اپنا علاج کروانے آتے رہتے تھے۔ یہ سب روز کا کام تھا۔ جب سارے مریض اپنی دوا لے کر چلے گئے تو کار والے صاحب نے باہر آ کر حکیم صاحب کو سلام کیا اور جا کر ان کی دکان میں بیٹھ گئے۔ تو حکیم صاحب نے کہا، اگر آپ کو کوئی دوا لینی ہے تو یہ اسٹول پر آ کر بیٹھ جائے تاکہ میں آپ کو چیک کر سکوں، اور اگر آپ کو کسی اور مریض کی دوا لے کر جانی ہے تو آپ مریض کی حالت بتا دیں۔ پھر وہ صاحب بولے کہ حکیم صاحب، مجھے لگتا ہے کہ آپ مجھے پہچانا نہیں، لیکن آپ بھلا مجھے پہچان بھی کیسے سکتے ہو، کیونکہ میں آپ سے 17 سال بعد مل رہا ہوں۔ اپنی پہچان کے لیے میں آپ کو اپنی پرانی ملاقات کے بارے میں بتاتا ہوں۔ جب میں پہلی بار ملا تو یہاں پر آئے تھے، میں یہاں خود نہیں آیا تھا بلکہ مجھے یہاں خدا نے بھیجا تھا، کیونکہ خدا کو مجھ پر رحم آ گیا تھا اور وہ میرے گھر آباد کرنا چاہتا تھا۔ ہوا کچھ ایسا تھا کہ میں اپنے گاؤں جا رہا تھا، تبھی ہماری گاڑی آپ کی دکان کے سامنے آ کر پنچر ہو گئی۔ ڈرائیور گاڑی کا پہیہ لے کر پنچر لگوانے چلا گیا تھا، تبھی آپ نے دیکھا کہ میں گرمی اور بارش میں گاڑی کے پاس کھڑا ہوا ہوں۔ پھر آپ میرے پاس آئے اور دکان کی طرف اشارہ کر کے کہا، اگر آپ اندر آ کر بیٹھ جائے تو میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا، اور کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے کچھ زیادہ ہی دیر لگا دی۔ ایک چھوٹی سی بچی بھی میرے پاس کھڑی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی، مجھے بھوک لگ رہی ہے اور آپ
اسے کہہ رہے تھے، بیٹی تھوڑا صبر کرو، ابھی تھوڑی دیر میں چلتے ہیں۔ یہ سوچ رہا تھا کہ آپ کے پاس اتنی دیر سے بیٹھا ہوں، لگتا ہے مجھے آپ کوئی دوا خریدنے چاہیے تاکہ آپ میرے بیٹھنے کو زیادہ محسوس نہ کریں۔ میں نے کہا، حکیم صاحب، میں لندن میں رہتا ہوں، رہ گئے اور مجھے 20 سال ہو چکے ہیں۔ جانے سے پہلے میری شادی ہوئی تھی، لیکن آج تک میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ میں نے ہر جگہ علاج کروایا، لیکن صرف مایوسی ہے۔ آپ نے کہا، اے میرے بھائی، توبہ استغفار پڑھو اور اپنے رب کو مایوس نہ ہو۔ یاد رکھو، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ اللہ چاہے تو اولاد، مال، غم، خوشی، زندگی اور موت سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہوتی ہے، نہ ہی دوا میں شفا ہوتی ہے۔ اگر شفا میں ملتی تو خدا کے حکم سے ملتی۔ اولاد دینی ہے تو وہی دینے والا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ آپ باتیں بھی کر رہے تھے اور نو پڑیا بھی بناتے جا رہے تھے۔ ساری دوائیں آپ نے 2 حصوں میں کر انہیں الگ الگ لفافے میں رکھ دی۔ پھر آپ نے مجھ سے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا، میرا نام افضل ہے۔ آپ نے ایک لفافے پر افضل لکھا اور دوسرے لفافے پر بیگم افضل لکھ دیا۔ پھر دونوں لفافے ایک تھیلے میں ڈال کر دوا خانے کی طرف بتایا۔ میں نے بے دل سے دوائی لے لی، کیونکہ میں تو صرف آپ کو کچھ رقم دینا چاہتا تھا۔ لیکن جب دوا لینے کے بعد میں نے پوچھا کہ کتنے پیسے دینے ہیں، آپ نے کہا، بس ٹھیک ہے۔ تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو میں نے دوبارہ کچھ پیسے، آپ نے کہا، آج کا کھاتا بند ہو گیا۔ تو میں نے کہا، مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ وہیں پر ایک شخص اور موجود تھا، تو اس نے مجھے بتایا کہ کھاتا بند ہونے کا مطلب ہے کہ حکیم صاحب نے آج گھریلو خرچے کے لیے جتنی رقم خدا سے مانگی تھی وہ خدا نے انہیں دے دی ہے، زیادہ رقم وہ نہیں لے سکتے۔ میں بہت حیران ہوا اور دل ہی دل میں شرمندہ ہوا کہ میرے کتنے گھٹیا خیالات تھے اور یہ سادہ حکیم کتنا عظیم انسان ہے۔ پھر میں نے اپنے گھر جا کر اپنی بیگم کو یہ دوائی، اسے ساری بات سمجھائی تو وہ کہنے لگی کہ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ہمارے لیے تو وہ ایک فرشتہ ہے۔ مجھے یقین نہیں ہے کہ ان کی دی ہوئی دوا ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی۔ حکیم صاحب، آج میں 2 بچوں کا باپ ہوں۔ خدا نے آپ کو ہماری مدد کا وسیلہ بنایا۔ ہم ہمیشہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب بھی آپ اپنے گاؤں چھٹی پر آیا تو آپ کی دکان پر آیا، لیکن مجھے ہمیشہ آپ کی دکان بند ہی ملی۔ کل دوپہر کو بھی آیا تھا، لیکن آپ کی دکان کل بھی بند تھی۔ اور اس نے کہا، اگر آپ کو حکیم صاحب سے ملنا ہے تو آپ صبح 10 بجے آئیے، ورنہ ان سے ملنا مشکل ہے۔ اس لیے میں آج سے ملنے صبح صبح آیا ہوں۔ جب 17 سال پہلے میں نے آپ کی دکان میں آپ کی چھوٹی بیٹی دیکھی تو میں نے بتایا تھا کہ اسے دیکھ کر مجھے میری بھانجی یاد آ رہی تھی۔ میری بھانجی کی شادی اسی مہینے میں ہی ہونی تھی۔ اس کی شادی کا خرچ میں نے ذمہ لیا تھا۔ میں نے اس پیسے بھجوائے تھے کہ وہ اپنی مرضی سے چیزیں خرید لے۔ اس بخار تھا، لیکن اس نے کسی کو نہیں بتایا کہ بخار کی دوائی کھاتی رہی اور گھومتی رہی۔ پھر ایک دن وہ بازار میں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ اسپتال لے جانے کے بعد پتہ چلا کہ اسے بہت تیز بخار ہے اور وہ بے ہوشی کی حالت میں ہی دنیا سے چلی گئی۔ اس
کے انتقال کے بعد نہ جانے کیوں مجھے اور میری بیوی کو آپ کی بیٹی کا خیال آیا۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم دہیج کا سارا سامان آپ کی بیٹی کے لیے پہنچا دیں گے۔ اگر شادی جلدی ہو گئی تو سارا انتظام خود ہی کریں گے، اور اگر کچھ بھی وقت ہوا تو نقد رقم پہنچا دیں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان سب کے لیے مجھے منع نہیں کریں گے۔ یہ سن کر حکیم صاحب حیران ہوئے اور پریشان تھے، اور پھر بولے، افضل صاحب، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں مجھے تو یقین نہیں ہو رہا۔ میں نے آج صبح بی بی کے ہاتھ میں سے لکھی ہوئی پرچی دیکھی تو گھر کے کھانے پینے کے سامان کے ساتھ بیٹی کے دہیج کا سامان لینے کو لکھا ہوا تھا، اور آپ خود دیکھیں پرچی پر کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر حکیم صاحب نے پرچی افضل صاحب کو تھما دی۔ افضل صاحب نے پرچی دیکھی تو وہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ اس پر لکھا تھا کہ یہ خدا کا کام ہے، خدا ہی جانے۔ حکیم صاحب نے کہا، افضل صاحب، یقین مانیے جو بھی میری بیوی نے پرچی میں لکھی ہو، آج تک ایسا نہیں ہوا کہ اس چیز کو لانے کا بندوبست نہیں ہوا۔ وہ آپ کی بھانجی کی وفات کا مجھے بہت افسوس ہے، لیکن اس پاک رب کی قدرت ہے، اور حیران ہوں جو ہمیں کیا معجزے دکھاتا ہے۔ اسی طرح حکیم صاحب کی بیٹی دہیج کے سامان میں انتظام ہوتا ہے، اور بڑے دھوم دھام سے ان کی بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی قدرت ہے، اور حیران ہوں کہ جو ہمیں کیا معجزے دکھاتا ہے۔ اسی طرح حکیم صاحب کی بیٹی دہیج کے سامان میں انتظام ہوتا ہے، اور بڑے دھوم دھام سے ان کی بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔